اس ویڈیو میں جس انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسان مکے میں ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے اس نے ایسی حرکت کی جو بہت زیادہ شرمناک ہے۔ شرمناک حرکت کیسے؟ دیکھیے، انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ہم کعبے میں گئے ہیں تو لاؤ ہم حجر اسود کو بوسہ لے لیں، کعبے سے چمٹ جائیں۔ کیونکہ جب انسان جاتا ہے نا کعبے میں جب گیا نا عمرے پر، تو جیسے ہی کعبے پر نگاہ پڑی تو اچانک ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کیونکہ وہ کعبہ جب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جس کعبے کے سامنے نماز پڑھتا رہا انسان ساری زندگی، میں نے سوچا بھائی میں ساری زندگی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کرتا رہا، اور آج وہ کعبہ میرے سامنے ہے، تو انسان بالکل اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا سے اسے مطلب ہی نہیں رہتا، بس وہ صرف اس کی آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک جنون ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کعبے کو چوم لیں، حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ حجر اسود کا بوسہ جب کوئی بندہ لیتا ہے، چونکہ جنتی پتھر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حجر اسود کو چومتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ جو پتھر ہے انسان کے سارے گناہوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جبکہ وہ پتھر جب آیا تھا نا جنت سے تو بالکل سفید تھا، لیکن اب وہ کالا ہو گیا انسان کے گناہوں کو سمیٹتے سمیٹتے، تو جنتی پتھر ہے۔ تو یہ انسان کعبے میں طواف کرتے کرتے جب یہ ہوا نا کہ یہ حجر اسود کو بوسہ لے، تو حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا، تو اب اتنی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر کہ سارے لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم حجر اسود کو چوم لیں، ہم کعبے کے غلاف کو چوم لیں۔ تو اس میں کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جیسے یہ بندہ ہے، بہت زیادہ لہم سہم ہے، طاقتور انسان ہے، طاقت ہے جسم کے اندر، تو یہ سارے لوگوں کو دھکا دے کر یہ اس حجر اسود کو چومنا چاہ رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان کعبے کو ڈھا دے نا، کعبے کو ڈھا دے، توڑ دے، اگر کوئی انسان کعبے کی طرف اٹکریا بھی پھینکے گا نا تو آپ دیکھیے کہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان اس کا کیا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان کعبے کو ڈھا دے، یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن کسی انسان کے، کسی غریب کے، کسی مومن کے دل کو توڑنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ کعبہ 10 مرتبہ ٹوٹ جائے نا تو بن جائے گا، لیکن مومن کا دل ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو مومن کا دل نہیں بن سکتا، مومن کا دل نہیں جوڑ سکتا ہے۔ تو اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے انسان کے دل کی۔ اب اگر کوئی طاقتور انسان سارے لوگوں کو دھکا دے کر اس کو چومنا چاہ رہا ہے، بوسہ لینا چاہ رہا ہے، تو یہ ادا اللہ کو تو پسند نہیں آئے گی۔ جذبات ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن ان جذبات کو کنٹرول لگ کے لوگوں کا بھی اس کو خیال رکھنا ہے نا کہ بھائی یہ لوگ بھی ہیں، اس میں بہت سارے کمزور لوگ ہیں، کسی کو ہاتھ لگے گا، اگر کوئی گر گیا، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اس سے اس کا دل ٹوٹے گا، اور دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے سارے لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بندہ اپنے جذبات میں آ کر اس طرح کے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو نا حضرت اویس قرنی کتنے زبردست تابعی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آ رہے تھے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ اویس قرنی تمہاری ماں بیمار ہے، تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تم میرے دیدار کے لیے مت آؤ۔ اگر ایک بار آ کے دیکھ لیتے نا تو صحابی بن جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم میرا آ کر یہاں دیدار کرو، کیونکہ تمہاری ماں کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ تو جذبات انسان کو اپنے تک رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے جذبات کے آگے کسی کے جذبات پر پانی نہ پڑے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی مومن کا دل توڑنا کعبے کو ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے، اب جاتے نا لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں تو لوگوں کو دھکا دیتے دیتے ہوئے اگلی صف میں پہنچ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ نامناسب عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو اللہ جس سے راضی ہو وہ کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی گھر میں بندھی ہوئی بکری کو تو کھانا کھلاؤ اور دروازے پہ آئے ہوئے کتے کو اینٹیں مار کر بھگاؤ۔ تو اسلام اس چیز سے بھی آپ کو منع کرتا ہے۔ تو پھر کسی انسان پر ظلم کر کے نیکی کرنا
یہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو وہ تو کوئی بھی عمل قبول کر سکتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا دل میں کس کے کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جس سے کسی انسان کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں، مومنین میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرمائے اور آپس میں صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔